بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وہ بلند کتاب ہے جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں اور ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ سب سے پہلے قرآن پاک پر دل اور زبان سے یقین لانا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، پھر اس کی تعظیم اور احترام کرنا۔ قرآن پاک کی تلاوت صحیح مخارج کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن پاک کو اس کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم اپنی آنکھوں کو اس کی عبادت میں سے حصہ دو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، آنکھوں کا عبادت میں سے حصہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، اس کی آیات اور معنی میں غور و فکر کرنا اور اس میں بیان کیے گئے عجائبات کی تلاوت کرتے وقت عبرت اور نصیحت حاصل کرنا۔ جو قرآن پاک سیکھو اس کو دوسروں کو بھی سکھایا جائے اور قرآن پاک پر عمل کیا جائے۔ یہ باتیں قرآن پاک کے حقوق میں سے ہیں۔ امت کے زوال کا سبب آج قرآن پاک سے دوری ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جب مسلمانوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر دل و جان سے عمل کیا تو اسلام خوب پھیلا، ترقی کی، اسلام کو خوب عروج ملا، اسلام کی عظمت اور شان لوگوں کے دلوں میں بیٹھی اور لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تقریباً 22 لاکھ مربع میل رقبہ فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کو فتح کیا۔ سلطنت عثمانیہ پر نظر ڈالیں، بہت سے ممالک کو فتح کر کے اسلام کا پرچم لہرایا۔ بڑے بڑے مسلمان سائنٹسٹ تاریخ میں گزرے ہیں۔ دنیا میں مسلمانوں کا بلند مرتبہ اور مقام ہوا کرتا تھا اپنے کردار کی وجہ سے، قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ جب سے مسلمانوں نے قرآن اور سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تب سے وہ زوال کا شکار ہو گئے، عروج سے پستی کی طرف چلے گئے اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کردار کو قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہوئے ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔